تم نے زیادہ کھا لیا، میں نے کم کھایا، تم نے زیادہ کھایا، اس نے کم کھایا، نہیں، وہ سب برابر کے شمار ہوتے ہیں۔ اب تمہاری روٹیاں ہیں 8، کھانے والے ہو تو 3، اب تقسیم کیسے ہوگی؟ ہر روٹی کے 8 ٹکڑے بنائیں گے۔ کیا کریں گے؟ 8 ٹکڑے۔ اب 8 ٹکڑے بنائیں گے، اور ٹکڑے کتنے بن گئے؟ 24۔ جو 5 روٹی ہمارا ہے اس کے کتنے ٹکڑے بنے؟ 5 ترایا 15۔ جو 3 روٹی ہمارا اس کے ٹکڑے کتنے بنے؟ 3 ترایا 9، اس کے 9 ٹکڑے بنے۔ اب مہمان نے 9 روٹیاں 9 ٹکڑوں میں سے صرف 1 ٹکڑا کھایا ہے، اور 15 ٹکڑوں میں سے کتنے کھایا ہے؟ 7۔ اس کو 7 ملے گا، تجھے 1 ملے گا۔ وہ کہتا ہے جی انصاف والا فیصلہ ہمیں منظور ہے، اور وہ آدمی اپنا تبصرہ کرتے ہوئے پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ شاید 3 درہموں کے اندر وہ برکت نہ ہوتی جو رب نے 1 درہم کے اندر ڈال دی۔ کیوں؟ وہ 1 درہم میرے لیے حق تھا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب انسان اپنا حق ڈالتا ہے تو رب اس کے اندر برکتیں ڈالتا ہے، کسی کا حق دباتا ہے تو پھر اس کے اندر برکتیں جب یہ سمجھ تھی حضرت علی کے اندر، حضرت علی خود فرمایا کرتے تھے اِلَّا فَهْمًا فِي الْقُرْآنِ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ۔ مجھے اللہ نے قرآن کے اندر سمجھ دی ہے جو اللہ کسی مسلمان آدمی کو عطا کر دیتا ہے، تو وہ سمجھ جو ہے اس کو سمجھانے کے لیے یہ کلاس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ آپ اس کے اندر دامے دل میں سکھنے حصہ لیں، اور جو اساتذہ کرام آئے ہوئے ہیں ان سے پورا فائدہ حاصل کریں۔ انشاءاللہ جب آپ قرآن کے اندر سمجھ حاصل کر لیں گے نا، بصیرت آپ کے اندر داخل ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ پھر اللہ رب العالمین لہرے بہرے کرتے ہوئے چاروں طرف سے برکتیں جو ہیں ان کا رسول جو ہے تمہارے اوپر نازل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کی پیارے پیغمبر کا فرمان بھی ہے کہ جب کوئی مجلس ذکر کے لیے بیٹھتی ہے اور سب ذکروں سے بڑا ذکر وہ قرآن کا ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، ہم نے آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا ہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ یہ قرآن جو ہے یہ تو جہان پر بڑی ذکر ہے، نصیحت ہے۔ پھر تمہیں فرشتے ڈانپیں گے، برکتیں نازل ہوں گی، سکونت آئے گی، رحمت ڈانپے گی۔ اللہ رب العالمین تمہاری تذکرے اپنے پاس بیٹھے ہوئے فرشتوں کے اندر جنم کرے گا۔ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کا فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو تقاضے ہیں کتاب و سنت کے اللہ ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔